السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال جل وعلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي، آمین یا رب العالمین۔ نہایت قابل صد احترام علماء کرام اور عزیز دوستو، میری گفتگو کا عنوان ہے شیخ الہند کی دعوت قرآنی اور اس کی انقلابی جہت۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شہر لاہور کے قلب میں اس عظیم الشان سیمینار کے انعقاد پر میں منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ سن 80 کی دہائی میں والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ماہنامہ میثاق میں اپنے مضامین اداریوں میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ باعادہ و تکرار فرمایا اور ان کی عظمت کے مختلف پہلوؤں کو اور 19ویں صدی کے اواخر میں بر صغیر کے مسلمانوں کی حقیقی رہنمائی کے حوالے سے ان کی کاوشوں کو اجاگر کیا، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معتمد رفیق کار مولانا میاں محمد منصور انصاری مرحوم مغفور کے چھوٹے صاحبزادے قاری حمید انصاری نے والد محترم کو ایک مفصل خط لکھا۔ یہ قاری حمید انصاری جو ہیں یہ اس وقت افغانستان سے پاکستان آئے تھے سن 1979 میں مہاجر بن کر۔ وہ خط میں لکھتے ہیں کہ میں عرصے سے پاکستان میں ہوں، مگر میں نے اس عرصے میں پاکستان کے کسی اخبار یا رسالے یا ہفتہ وار مجلے میں مجاہد اعظم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں پڑھا، اور نہ کسی مجلس میں یا کسی شخص کی زبانی ان کی خدمات اور مجاہدات کے بارے میں کچھ سنا، حالانکہ یہاں کے اخباروں اور رسالوں میں پیروں، فقیروں اور بزرگان دین کے حالات، کرامات، خدمات بڑی بڑی جاذب نظر سرخیوں کے ساتھ دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن جن مردان حق نے دین متین کے ارتقاء اور اس کی اصل روح کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اسلامی انقلاب کے لیے طوفانوں سے مقابلہ اور شدائد اور قید و بند کی مشکلات برداشت کیں، ان کے نام اور ان کے کارنامے آج ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ انہی میں ایک بہت بڑا نام مجاہد اعظم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ قاری حمید انصاری صاحب نے اس حوالے سے والد محترم کو مبارکباد پیش کی ہے، اور پھر وہ یہاں تشریف بھی لائے تھے ہمارے ہاں کہ کوئی تو ہے جو ان کی خدمات کا نام اعتراف بھی کرتا ہے اور بتکرار ان کا تذکرہ بھی کرنے والا موجود ہے۔ اسی حوالے سے میں پھر آج کے اس سیمینار کے منتظمین کو اپنی جانب سے بھی اور مرحوم والد کی طرف سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، والد محترم رحمہ اللہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم قرار دیتے تھے۔ 24 مئی سن 1987 کے تحریر کردہ ایک مضمون، اور اب وہ والد محترم کی تالیف جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی کے مقدمے کے طور پر جزو کتاب ہے۔ والد محترم لکھتے ہیں، الف ثانی کے تجدیدی کارنامے کا نقطہ آغاز اور 11ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم تو بلا شک و شبہ شیخ احمد سرہندی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کے ہم عصر شیخ عبد المحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی خدمات بھی یقیناً قابل تحسین ہیں۔ اسی طرح 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم تو بلا شبہ بلا شائبہ ریب و شک امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں دہلوی، لیکن شیخ نجد محمد بن عبد الوہاب کی اصلاحی کوششیں بھی یقیناً قابل تعریف ہیں۔ اسی طرح 13ویں صدی ہجری کے اصل مجدد تو مجاہد کبیر سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے،
تاہم ان کے نائب و معاون شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک اور سہیم ہیں۔ 14ویں صدی ہجری کے بارے میں راقم کا یہ گمان رفتہ رفتہ یقین کے درجے تک پہنچ چکا ہے کہ اس کے مجدد اعظم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے قبل حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ہمہ جہت شخصیت کے حوالے سے والد محترم اپنے ایک سابقہ مضمون میں جو کچھ لکھ چکے تھے وہ ان کے حقیقی جذبات و احساسات کی صحیح ترجمانی اور عکاسی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں گزشتہ دنوں راکب الحروف پر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بعض ایسے پہلو منکشف ہوئے جن کی جانب توجہ پہلے نہ ہوئی تھی، جہاں تک ان کے علم و فضل، تقویٰ و تدین، خلوص و للہیت اور صبر و استقلال، ہمت و عزیمت اور مجاہدہ و مصابرت گویا علم اور عمل کی جامعیت کا تعلق ہے، اس کا تو کسی قدر اندازہ پہلے بھی تھا، لیکن وسعت نگاہ اور بالغ نظری کے ساتھ ساتھ وسعت قلب اور عالی ظرفی کا جو امتزاج ان کی ذات میں پایا جاتا تھا اس کی جانب پہلے توجہ نہ ہوئی تھی۔ یہ تحریر سن 75 کی ہے۔ مولانا 1333 میں ہندوستان سے عازم حجاز ہوئے تھے، جہاں سے گرفتار ہو کر تقریباً 3 سال اور 7 ماہ حالت اسیری میں رہے اور رہائی ملنے پر 20 رمضان المبارک 1338 مطابق 8 جون 1920 کو واپس پہنچے، بمبئی پہنچے۔ اس کے بعد ان کی زندگی نے کل 6 ماہ کے لگ بھگ وفا کی اور 18 ربیع الاول 1339 بمطابق 30 نومبر 1920 کو وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس مختصر مدت کے دوران میں ضعیفی اور عام نقاہت پر مستزاد مرض و علالت کا بھی مسلسل ساتھ رہا۔ وہیں ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ دین و مذہب اور ملت و امت کے مسائل سے فارغ الذہن ہو سکے، نہ ملک و وطن کے معاملات سے، اور اس مختصر مدت میں جو چند کام انہوں نے کیے یا کرنے کی کوشش کی ان پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ موجود الوقت صورتحال کا بالکل صحیح تجزیہ فرما چکے تھے، بلکہ ان کی نگاہیں مستقبل کے حالات و واقعات کا بھی نہایت دور تک مشاہدہ کر رہی تھیں۔ مزید برآں ان کی عالی ظرفی اور وسیع القلبی کو کہ تو وہ شواہد سامنے آتے ہیں کہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے۔ فرمایا والد محترم فرماتے ہیں کہ جو حضرات سیاست یا جہاد حریت کے استخلاص سے وطن کے میدان میں ان کے جانشین بنے، انہوں نے حالات کی تبدیلی کے حوالے سے اپنے موقف میں ترمیم کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی، حالانکہ اس کے بالکل برعکس کیفیت نظر آتی ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں۔ مثلاً علمی اور تعلیمی اور تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے ملت اسلامیہ ہند کے بحر محیط میں جو 2 رویں علی گڑھ اور دیوبند کی صورت میں بالکل مخالف سمت میں بہہ رہی تھیں اور ان سے جسد ملی کے پارا پارا ہونے کا جو شدید خطرہ موجود تھا، اس کا بالکل بروقت اور صحیح اندازہ مولانا نے فرما لیا، حالانکہ وہ خود ان میں سے کسی ایک کشتی میں بالکل فیل سوار تھے، اور اس اعتبار سے بالکل خلاف توقع نہ ہوتا اگر خود ان میں یک رخا پن پیدا ہو جاتا یا کم از کم فریق ثانی کے لیے کوئی نرم گوشہ دل میں موجود نہ رہتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ سے بھی کم مدت میں انہوں نے ایک تو علی گڑھ کا دورہ کیا اور وہاں ان کی عالی ظرفی اور وسعت قلبی کا یہ مظاہرہ سامنے آیا کہ انہوں نے برملا فرمایا کہ میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت و نقاہت کی حالت میں آپ کی اس دعوت پر اس لیے لبیک کہا کہ میں اپنی گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ بہت سے نیک بندے یہاں موجود ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر الہی کی روشنی جھلک رہی ہے۔ اے نونہالان وطن، جب میں نے دیکھا کہ تم میرے اس درد کے غمخوار ہو جس میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں، مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں ایسے لوگ، تو میں نے اور چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی جانب بڑھایا اور اس طرح ہم نے 2 تاریخی مقاموں دیوبند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑ دیا۔ یہ الفاظ ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسرے جدید اور قدیم کے امتزاج کی صحیح فرمائی حضرت نے، چنانچہ علی گڑھ اور دیوبند کے مابین ایک درمیانی راہ پیدا کرنے کے لیے مسلم نیشنل یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جو بعد میں جامعہ ملیہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ یہ بالکل دوسری بات ہے کہ پیش نظر مقصد کے اعتبار سے یہ تجربہ ناکام ہوا۔ دوسری طرف تحریک استخلاص سے وطن کے ضمن میں دیکھیں ان کی جو وسعت ظرفی تھی اور
حالات پر کی نگاہ تھی۔ ہندو مسلم اشتراک عمل کے نظری طور پر قائل اور اس پر بالفعل عامل ہونے کے باوجود مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ حقیقت بین نے ہندوستان کے طرز عمل کا، ہندوؤں کے طرز عمل کا بالکل صحیح مشاہدہ فرما لیا تھا، اور ان کی نگاہ دور رس سے ان کے آئندہ عزائم چھپے نہ رہ سکے۔ چنانچہ جمعیت العلماء کے دوسرے اجلاس میں جو خطبہ صدارت انتقال سے چند روز قبل ارشاد فرمایا، اس میں یہ واضح انتباہ موجود ہے۔ ہاں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں کہ ان اقوام کی باہمی مصالحت اور آشتی کو اگر آپ پائیدار اور خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے حدود کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اور وہ حدود یہی ہیں کہ خدا کی باندھی ہوئی حدود میں سے ان سے کوئی رکھنا نہ پڑے، جس کی صورت بجز اس کے کچھ نہیں کہ صلح و آشتی کی تقریب سے فریقین کے مذہبی امور میں سے کسی ادنی امر کو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے، اور دنیاوی معاملات میں ہرگز کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے کسی فریق کی ایذا رسانی اور دل آزاری مقصود ہو۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب تک بہت جگہ عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ہندوؤں کے خلاف ہے کہ ہندو اس بات کی پابندی نہیں کر رہے، اگرچہ ہم ان کے ساتھ شریک ہیں استخلاص وطن کی تحریک میں، انگریز کو یہاں سے نکالنے کی تحریک میں ہم اکٹھے ہیں، لیکن ہم وہ فرمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہندو جو ہیں کس رخ پر جا رہے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب تک بہت جگہ عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ مذہبی معاملات میں تو بہت لوگ اتفاق ظاہر کرنے کے لیے اپنے مذہب کی حد سے گزر جاتے ہیں، لیکن محکموں اور ابواب معاش میں ایک دوسرے کی ایذا رسانی کی در پہ رہتے ہیں۔ اس حقیقت وہی لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو یا اس دور کی وہ شخصیات جو ابھی تک بقید حیات ہوں، کہ اس وقت ہندو کیسے تنگ کر رہا تھا مسلمانوں کو معاش کے معاملے میں اور زندگی کے ہر شعبے میں۔ میں اس وقت جمہور سے خطاب نہیں کر رہا، بلکہ میری گزارش دونوں قوموں کے زعماء سے ہے کہ ان کو جلسوں میں ہاتھ اٹھانے والوں کی کثرت اور ریزولوشنوں کی تائید سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ یہ طریقہ سطحی لوگوں کا ہے، اور ان کو ہندو و مسلمانوں کے نجی معاملات اور سرکاری محکموں میں متعصبانہ رقابتوں کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ بنا پر یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اگر مولانا کی زندگی، یہ والد محترم کے الفاظ ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی وفا کرتی تو بعد میں ہندوؤں کی جانب سے جس تنگ نظری اور کم ظرفی ہی نہیں منتقمانہ ذہنیت کا مظاہرہ ہوا، اس کے پیش نظر یقیناً مولانا اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی فرماتے، جیسے کہ انہوں نے اشارہ پہلے دے دیا تھا۔ اور کیا عجب کہ مسلمانان ہند کے جداگانہ قومی اور ملی تشخص کے سب سے بڑے علمبردار اور اس کے تحفظ کے لیے عملی سعی و جہد کے قائد اعظم وہی ہوتے۔ قائد اعظم یہاں جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ تیسری طرف اس واقعے کو ذہن میں لائیے جس کے راوی ہیں مولانا مفتی محمد شفیع، یہاں پر مد ظلہ لکھا ہے کہ یہ 75 کی تحریر ہے، ابو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ اسارت مالٹا سے رہائی اور مراجعت ہند کے بعد ایک روز دارالعلوم دیوبند میں اکابر علماء کے ایک اجتماع میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنی اسیری کے زمانے میں 2 سبق حاصل کیے، اور جب علماء کرام جن میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر موجود تھے، ہم عطن متوجہ ہو گئے کہ دیکھیں اس استاد العلماء نے اس ضعیفی اور پیرانہ سالی میں کون سے 2 نئے سبق سیکھے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں تک میں نے جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ آگے حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے۔ بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی بستی میں قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ یہ وحدت امت کتاب ہے مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اسی میں سے اقتباس ہے۔ پھر اس اعتراف و اظہار ہی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ایک عام درس قرآن کی نشست کا باقاعدہ بنفس نفیس اجرا فرمایا۔ دیکھیے درس قرآن
آپ لوگ بہت اکثر جو ہے مدارس سے متعلق ہیں. مدارس کی دنیا میں درس قرآن جو ہے یہ ایک بہت بڑی شے کا نام ہے، اور جو شیخ ہوتے ہیں کسی بھی دارالعلوم کے وہی اس مسند پر بیٹھنے کے اہل ہوتے ہیں، اور ان کی زبان صرف علماء سمجھ رہے ہوتے ہیں جس لیول کی گفتگو ہوتی ہے. عوامی درس قرآن، قرآن کا پیغام عوام الناس تک پہنچانے کے لیے ان کی زبان میں بات کرنی ہوگی، تذکیر بالقرآن کا انداز اختیار کرنا ہوگا تاکہ قرآن کا اصل میسج اور پیغام پہنچے. شیخ الہند اس کا عزم لے کر آئے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک عام درس قرآن کی نشست کا باقاعدہ بنفس نفیس آغاز فرمایا. گویا اب احیاء دین اور تجدید ملت کے کام کو جس اساس اور نہج پر ہونا چاہیے اس کی جانب رہنمائی فرما دی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا ہرگز لکیر کے فقیر نہ تھے، بلکہ آخری عمر میں بھی مسلسل غور و فکر کی عادت برقرار رکھی اور بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کو سمجھ کر اس کے مطابق نقشہ کار میں ضروری تبدیلی کرنے کی اہمیت ان پر پوری طرح واضح تھی، اور امت کے زوال و انحطاط کے اسباب پر ایک ماہر معالج سے کیسے انداز میں تشخیص و تجویز پر ہمیشہ نظر ثانی کرتے رہنا آپ کی عادت ثانیہ تھی. میں معذرت خواہ ہوں کہ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم کہ حضرت شیخ الہند کی عظمت کا بیان قدر طویل ہو گیا، لیکن یہ کہ اب جو آخری بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ہمہ جہت شخصیت کا یہ خاص رخ جس کا تعلق دعوت قرآنی بلکہ دعوت رجوع الی القرآن کے ساتھ ہے، اور وہ اوپر بیان کردہ آخری بحث میں بالکل بات واضح ہو چکی ہے. یہ امت کے اصل مرض کی تشخیص اور پھر اس کا حل اور پھر اس پیرانہ سالی میں اس کا ایک عملی آغاز بھی حضرت نے خود فرما دیا تھا. گویا یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی مساعی میں رجوع الی القرآن کا جو گوشہ بہت نمایاں تھا، اسی کو مجددانہ شان کے ساتھ آگے بڑھایا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے. چنانچہ انہوں نے قرآن کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے اور مسلمانوں کو اس کی جانب راغب کرنے کے لیے قرآن حکیم کا ترجمہ، آپ کو معلوم ہے کہ شیخ الہند نے ترجمہ کیا اور جس پر حواشی ہیں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ ترجمہ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ حالانکہ اردو ترجمہ پہلے موجود تھا. شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے فارسی ترجمہ کیا بر عظیم پاک و ہند میں، اس سے پہلے اس وقت پاکستان تو تھا نہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلا ترجمہ جو ہوا ہے فارسی میں وہ شاہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا رحمۃ اللہ علیہ، اور اردو تراجم ان کے دو صاحبزادوں نے کیے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ. اب 100 سال گزر چکا تھا، زبان کا محاورہ بدل چکا تھا، چنانچہ حضرت شیخ الہند نے اس کو عام کرنے کے لیے، عوام تک پہنچانے کے لیے پھر ایک سلیس ترجمہ کیا، اور وہ ترجمہ ہے جو اب سب سے زیادہ آتھینٹک اور مستند ترجمہ کہلاتا ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تفسیری حواشی بھی سہل انداز میں تحریر کرنے کا کام سر انجام دیا. یہ الگ بات ہے کہ ابھی 5 پاروں پر ہی کام مکمل ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، لیکن پھر اسی کام کو نہایت حسن و خوبی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا ان کے تلمیذ خاص علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو پاکستان کے پہلے شیخ الاسلام قرار پائے. میرے نزدیک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں رجوع الی القرآن کی عظیم تحریک، جس عظیم تحریک کا اثر نو آغاز فرمایا، اس کا بڑا گہرا تعلق ان کی تحریک جہاد حریت اور استخلاص وطن کے ساتھ ہے. دیوبند کی دستگاہ میں تعلیم و تعلم دین میں مصروف وہ مرد درویش جہاں علوم دینیہ کے فروغ و اجراء کی تحریک میں منہمک تھا، وہیں وہ انگریز کے خلاف جہاد حریت اور استخلاص وطن کی کوششوں میں بھی نمایاں ترین مقام رکھتا تھا. چنانچہ اس ضمن میں ان کی ریشمی رومال کے نام سے ان کی جو تحریک ہے وہ شیخ الہند کی انہی مجاہدانہ مساعی کی مظہر تھی. بلا شبہ یہ بھی امام الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم کردار ہی کا ایک تسلسل تھا کہ جنہوں نے اسلامی حکومت کو کمزور پڑتے دیکھ کر، بات ہو رہی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے اسلامی حکومت کو کمزور پڑتے دیکھ کر افغانستان کے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی تھی، اور چنانچہ جس نے مرہٹوں کی قوت کو کچل کر اسلامیان بر صغیر کو تحفظ فراہم کیا تھا. یہاں ریشمی رومال کی تحریک بھی اصل مقصد اس فرنگی قوت کے خلاف جہاد جو اس وقت کی سول سپریم پاور تھی، فرنگی قوت،
اس کے خلاف جہاد اور اسے دیش نکالا دینا تھا جس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اور یہاں ہند میں قائم شرعی عدالتوں کا خاتمہ کر کے بلکہ برطانیہ کا قانون ہندوستان میں نافذ کیا تھا۔ انگریز سے کیا دشمنی تھی شیخ صاحب؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دشمنی یہ تھی کہ اسلامی حکومت کو ختم کیا، شرعی قوانین شرعی عدالتیں ختم کی اور ملکہ برطانیہ کا قانون نافذ کیا۔ یہ امر واقعہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی اور امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدانہ مساعی کا یہ ثمرہ تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد میں ہر مرحلے پر مسلمان علماء کرام پیش رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی اس کا ایک کلائمیکس تھی، جس کے بعد علماء کرام کو شدید ترین تعذیب و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت کے گوانٹنامہ بو، آج کل گوانٹنامہ بو کا تذکرہ ہو رہا ہے، کالا پانی اور رنگون وغیرہ میں قید کر کے ان کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سینکڑوں کو سرعام پھانسی دی گئی۔ علماء کا کردار بہت شاندار رہا ہے، اور یہ شیخ الہند اور شیخ الاسلام ان کی کوششوں کا ثمرہ تھا۔ علماء کرام کی ساری جدوجہد در حقیقت اسلامی حکومت کے تحفظ و قیام اور شریعت الہی کے نفاذ کے لیے تھی۔ 1857 کے بعد جب انگریز فیصلہ کن طور پر بر صغیر پر قابض ہو گیا تو علماء کی یہ کوششیں وقتی طور پر دم توڑ گئیں اور انگریز کی حاکمیت اور اسلام کی مغلوبیت کو ذہناً کسی حد تک تسلیم کر لیا گیا۔ چنانچہ اسی ذہنی کیفیت جو ہمارے بعض طبقات پر تھی، اس پر کسی نے پھپتی چسکی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ لیکن وہ کہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، یعنی تذکرہ ہو رہا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہاں باز رہنے والے تھے؟ چنانچہ انہوں نے اس میدان میں بھی تجدیدی کردار ادا کیا۔ چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریک رجوع القرآن دراصل اسی ہمہ گیر جہاد کا حصہ ہے کہ قرآن کے پیغام کے ذریعے عوامی سطح پر ایمان و یقین کی آبیاری کا اہتمام کیا جائے۔ بس 1 منٹ مجھے اور دے دیجیے گا اجازت ہو تو۔ اس طور پر کہ جیسے قرن اول کے مسلمانوں کی طرح ان میں اسی طور پر جہاد کی روح پیدا کی جائے۔ چنانچہ جہاں وہ اس حقیقت سے آشنا تھے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہیں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو جہادی روح کو بیدار کرنے کا موجب ہوگا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ گویا رجوع القرآن کی تحریک کا اصل مقصد اس ایمان و یقین کی آبیاری تھی جو نہ صرف ہماری اخروی کامیابی کی ضمانت بنے گا بلکہ دنیا میں اسلامی حکومت کے قیام اور نفاذ و شریعت کی جدوجہد کی راہ میں معاون بنے۔ قاری صاحب نے جو پہلا رکوع تلاوت فرمایا تھا یہ اصل میں اسی کی وضاحت ہے۔ گویا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن جہاں ایک طرف ایمان حقیقی کے حصول اور تزکیے کا ذریعہ تھا، وہاں یہی در حقیقت اعلیٰ انقلاب بھی تھا جس کا نقطہ آغاز انسانوں کے قلوب و اذہان میں ایسا انقلاب لانا تھا جو خارج کے انقلاب حقیقی کا پیش خیمہ اور ذریعہ بن جائے۔ چوں بجاں در رفت جان دیگر شود، جان تو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ آخری بات، شیخ الہند کے اس دعوت رجوع القرآن کو اور اس کے اس انقلابی جہد کو ان کے بعد میں آنے والوں میں وہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی کہ جو ہونا چاہیے تھی۔ بہرحال تفسیر کے میدان میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو آگے بڑھایا۔ عوامی دروس قرآن جو کسی قدر انقلابی جہت بھی رکھتا ہو، اس میں مولانا عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ہاں، اسکول و کالج کے تعلیمی یافتہ طبقات میں اس تحریک کو بھرپور طور پر آگے بڑھایا علامہ اقبال نے، اور بقول مولانا زاہد الراشدی گزشتہ 50 سالوں میں حضرت شیخ الہند کی اس تحریک رجوع القرآن کو آگے بڑھانے اور اس کی انقلابی جہت یعنی دین حق کے قیام اور شریعت الہی کے نفاذ کے لیے تحریک چلانے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ جماعت شیخ الہند کے اصل وارث ہماری دعا ہے، دیوبندی حلقہ جو آج بھی شیخ الہند کے کردار کو زندہ کرنے کے لیے سامنے آئے، اور جس طرح وہ عالم استعماری قوتوں ان کے سامنے ایک آنی چٹان بن گئے تھے اور کسی مداہنت مفاہمت کے قائل نہیں تھے، اسی طریقے سے
جس کی ایک مثال انہی کے متوسرین میں طالبان افغانستان میں قائم کر دی ہے. ہماری دعا ہے کہ یہاں پر بھی ہمارے علماء وہی کردار ادا کریں اور شیخ الہند کی اس سنت کو دوبارہ تازہ کرنے والے بن جائیں. آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اگر وہ نہتے طالبان بے سر و سامان مٹھی بھر پوری دنیا کی عالمی طاغوتی قوتوں کو شکست دے سکتے ہیں تو ہمیں تو اللہ نے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا